پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے کہ اچانک ہی متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنا ادھار واپس مانگ لیا۔ چائنا نے پاکستان کو کہا جی کہ انرجی کمپنیز کے $220 ملین کے جو بقایا جات ہیں وہ واپس کریں۔ دوسری طرف ایران نے پاکستان کے اندر ہونے والے مذاکرات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں۔ یو اے ای اپنا ادھار واپس مانگ رہے ہیں، لیکن لفافے جو ہیں وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یو اے ای کا ادھار واپس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لفافہ کہتا ہے کہ پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ریٹرن the $2 billion لون آف یو اے ای امیڈیٹلی، کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اوقات دیکھو ان کی، پیسے ان کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ اجڑ چکا ہے، ہمیں ادھار واپس چاہیے تاکہ دوبارہ ہم اپنے گھر کو بنا سکیں، جو نقصان ایران سے مار کھانے کے بعد ہوا ہے اس کو ریپیئر کر سکیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ اوقات چیک کریں ان کی اوقات صرف جگاڑ لگانے کی ہے، دیہڑیاں لگانے کی ہے، عوام کو لوٹنے کی ہے، عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان تک پہنچانے کی ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات میں 71% اضافہ اور ٹیکس میں لیوی میں 80% انہوں نے اضافہ کر دیا۔ امارات نے قرضہ واپس مانگ لیا، چائنا نے اپنے بقایا جات واپس مانگ لیے، ایران نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے بلکہ پاکستان میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے اس سارے مسئلے سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، کہیں سے پیسے بنانے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں گوبر پہ ٹیکس لگا دیا، حالانکہ یہ دعوے کر رہے تھے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز سے پاکستان کے 10 بحری جہاز بلکہ آئل ٹینکرز گزرنے دیے، اور اس کے بعد پھر 20 آئل ٹینکرز اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرے۔ کہاں گیا وہ تیل؟ عوام کو چے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عوام کو اس طرح کی خبریں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ عوام چے بننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران سے جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے 48 گھنٹے مانگے۔ A little bit of breaking news coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source speaking to the Fars news agency. Iran rejecting a US proposal apparently for a 48-hour ceasefire. ایران نے امریکہ کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا 48 گھنٹے کے سیز فائر کا، اور ایران نے امریکہ کے 2 جہاز بھی، فائٹر جیٹس بھی مار گرائے ہیں۔ ایک F-15E اسٹرائک ایگل انہوں نے گرایا، دوسرا A-10 تھنڈر بولٹ 2 وارتھگ وہ ایرانیوں نے مار گرایا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پائلٹ ان کے گرے ہیں ان میں سے غالباً ایک کو ریسکیو کر لیا گیا اور دوسرا ابھی تک نہیں ملا، حالانکہ امریکہ کے یہ دعوے ہیں کہ انہوں نے بچا لیا سب کو۔ اور ان کو ریسکیو کرنے میں جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے تھے انہیں بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ واپس بیس پہ چلے گئے ہیں۔ ایران مضبوطی سے اپنے موقف پہ کھڑا ہے، اپنا دفاع کر رہے ہیں، نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ کو، مائٹی امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے، ٹرمپ نے، اس کے ایڈمنسٹریشن نے، سیکٹری آف وار نے کوئی 8-9 کے قریب جنرلز فارغ کر دی ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کرتے کرتے امریکہ کی فوج کی رجیم چینج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ غالباً یہ وہ جنرلز ہیں یا عہدیداران ہیں امریکی فوج میں جنہوں نے ایران میں گراؤنڈ انویژن کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اصل مسئلے کی طرف واپس آتے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو رہے تھے کہ لوگوں نے ادھار واپس مانگنا شروع کر دیا۔